عبقری نالج کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اگر آپ کے پاس کوئی ٹوٹکا، علاج، وظیفہ اور آزمودہ تجربہ ہے تو ابھی ای میل اوپن کریں اور اردو میں لکھ کر اپنے نام اور تصویر کے ساتھ بھیج دیں۔ ہم آپ کے بھیجے ہوئے ٹوٹکے، علاج یا آزمودہ وظیفے پر ویڈیو بنا کر لاکھوں انسانوں تک پہنچائیں گے۔ عبقری نالج آپ کا اپنا چینل ہے جہاں زندگی میں پیش آنے والے مسائل اور مشکلات کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس چینل پر آپ کو مستند وظائف، دعائیں، ٹوٹکے اور آزمودہ تجربات کی ویڈیوز ملیں گی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیوز آپ کو یوٹیوب پر نظر آتی رہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی کے نشان پر کلک کر لیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو ان خواتین کے لیے ہے جن کی شادی ہونے والی ہے۔ اس ویڈیو میں دی گئی انفارمیشن سے تمام بہنیں اپنی زندگی تباہ ہونے سے بچا سکتی ہیں۔ ہر بہن اپنا رشتہ ہونے سے پہلے ان باتوں کا خیال رکھے اور اپنی زندگی کو ایک اچھے انسان کے ہاتھوں میں سونپے۔ دولت، شہرت کو دیکھ کر رشتہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اچھے اخلاق والے انسان سے شادی کرنی چاہیے۔ اس بات کا دھیان خاص طور پر والدین کو رکھنا چاہیے۔ یہ انفارمیشن آپ کے لیے اچھا رشتہ ڈھونڈنے میں مددگار ثابت ہوگی، لہٰذا ان 4 قسم کے مردوں سے نکاح کرنے سے بچیں اور اپنی ازدواجی زندگی کو تباہ ہونے سے بچائیں۔ نمبر 1، وہ مرد جو غیر عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہو، کیونکہ یہ شادی کے بعد بھی اسی طرح غیر عورتوں سے تعلقات رکھے گا اور یہ لت اس کی ختم ہونے کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔ پھر اس طرح کا مرد ایک عرصے کے بعد بے غیرت بھی بن جاتا ہے اور دوسروں کی عورتیں دیکھنے اور ان سے باتیں کرنے کا نشہ پورا کرنے کے لیے اپنی بیوی کو بھی دوسروں کو دکھاتا اور تعلقات پر چشم پوشی پر راضی ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، دوسرا وہ شخص کے جو سود خور ہو، مطلب ایسا کاروبار جو کہ شریعت کی نظر میں سود کے دائرے میں آئے، اس سے بھی شادی نہ کریں، کیونکہ سود ایک لعنت ہے اور یہ لعنت ساری زندگی اور زندگی کا سارا سکون برباد کر دیتی ہے۔ دیکھنے میں تو کار، کوٹھی نظر آتی ہے، لیکن اندر سے دل پریشان اور طرح طرح کی پریشانیاں ہر وقت گھیرے رہتی ہیں۔ کبھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کبھی کوئی بیماری حملہ آور ہو جاتی ہے، کبھی بچہ بیمار، الغرض کبھی بھی سکون نہیں ملتا۔ ہر وقت دوڑ لگی رہتی ہے، ایک ٹینشن سے جان چھوٹتی ہے تو دوسری سر اٹھا لیتی ہے۔ اس سے جان چھڑائیں تو بچہ سیڑھیوں سے گر جاتا ہے، وہ مسئلہ حل ہوگا تو گاڑی چوری ہو جاتی ہے، یعنی کبھی 4 دن بھی سکون کے ساتھ نہیں گزرتے۔ یہ سب سود، رشوت، ملاوٹ، فراڈ سے کی گئی کمائی کا انجام ہوتا ہے۔ اس کے برعکس دہاڑی پر کام کر کے حلال روزی گھر میں لانے والا شام کی روکھی سوکھی روٹی کھا کر بیوی بچوں سمیت سکون کی نیند سوتا ہے اور صبح اٹھ کر کام پر چلا جاتا ہے۔ بیوی بچے بیمار ہوتے ہی نہیں، اگر ہو جائیں تو 100-200 میں علاج ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، تیسرا وہ شخص جو جوا کھیلتا ہو یا شراب پیتا ہو، اس شخص سے بھی شادی نہ کریں۔ ایسے شخص کو اپنے اور اپنے گھر کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اسے صرف اپنا نشہ پورا کرنے کی فکر ہوتی ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ شادی کے صرف 8-10 سال بعد وہ گھر سے بالکل لا تعلق ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، چوتھا وہ شخص جو نماز نہ پڑھتا ہو، کیونکہ جو اللہ کا نہیں یا جسے اللہ کا خوف نہیں، وہ کسی اور کا بھی نہیں ہو سکتا اور نہ کسی کی پرواہ کر سکتا ہے، اور پھر جس گھر میں بے نمازی ہوں اس گھر کی ساری برکتیں ختم ہو جاتی ہیں اور نحوست ٹھکانے جما لیتی ہے، اور گھر والے پھر جیلی پیروں اور عاملوں کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں۔ عقل پر اتنا پردہ پڑ جاتا ہے کہ جو شخص گندی نالی اور پل کے اوپر یا نیچے ٹاکی بچھا کر بیٹھا ہے، وہ اپنا کچھ نہیں بنا سکتا اور لوگ ان کے پاس اپنی بگڑی بنانے پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن اگر مرد نمازی ہوگا تو اسے دیکھ کر بیوی بھی نماز پڑھے گی، بچے بھی نمازی ہوں گے اور گھر میں برکتیں ڈیرے ڈال دیں گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض اگر بستیوں والے ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں تو ہم کھول دیں گے ان پر برکت کے دروازے آسمان سے بھی اور زمین سے بھی۔ تو ناظرین، لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس ہو، یعنی تقوی کی زندگی نہ ہو، معاملہ اس کے برعکس ہو، تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وحشرنا له يوم القيامة أعمى صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا تو ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے اور قیامت والے دن اسے اندھوں کے ساتھ اٹھائیں گے۔ ناظرین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا تو ہم اس کی معیشت تنگ کر دیں گے۔ اس آیت میں ذکر اور معیشت یہ دو لفظ جو ہیں ان کا تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، یعنی میرے ذکر سے دور بھاگے گا۔ ذکر کسے کہتے ہیں؟ ذکر کو بھی کہا جاتا ہے، اور خاص طور پر ذکر کا لفظ نماز کے لیے بولا جاتا ہے، اور اسی طرح ذکر کا لفظ قرآن میں نماز کے لیے بھی بولا گیا ہے، اور خود قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ذکر بھی ہے، یعنی ذکر قرآن کا نام بھی ہے اور ذکر نماز کا نام بھی ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جو میری ذکر یعنی نماز سے اور قرآن سے اعراض کرے گا، دور بھاگے گا، تو ہم کیا کریں گے؟ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا، ہم اس کی معیشت تنگ کر دیں گے۔ اب معیشت جو ہے اس کے بھی دو معنی ہیں۔ ایک معیشت کا معنی وہ ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، یعنی معیشت، معاش، پیسہ، رزق جسے ہم کہتے ہیں، کاروبار، تجارت۔ تو جو میرے ذکر سے یعنی نماز اور قرآن سے اعراض کرے گا، ہم اس کی معیشت یعنی اس کا پیسہ، اس کی رزق، اس کی تجارت یہ تنگ کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اور معیشت کا لفظ عربی زبان میں زندگی کے لیے بھی بولا جاتا ہے، زندگی کو بھی معیش کہا جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے معنی یہ ہوگا کہ جو میرے نماز، میرے قرآن سے اعراض کرے گا، ہم اس کی زندگی تنگ کر دیں گے۔ تو یہ دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ تو کتنے خطرناک معاملہ ہے کہ جو اللہ کے ذکر سے، اللہ کی نماز سے، اللہ کے قرآن سے، اللہ کی یاد سے دور بھاگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کی کاروبار، تجارت، رزق بھی تنگ کر دیں گے اور دنیا کی زندگی بھی تنگ کر دیں گے۔ لہٰذا اگر آپ نے کسی ایسے مرد سے شادی کی جو نماز نہیں پڑھتا، جو قرآن نہیں پڑھتا، تو اس کی زندگی تو تنگ ہوگی ہی ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ اس کے بیوی بچوں کی زندگی بھی خراب ہوگی۔ امید ہے آج کی اس ویڈیو میں جن 4 قسم کے مردوں کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہے، ان سے شادی نہیں کرنی چاہیے۔ تو امید ہے کہ آپ اس بات کا خیال رکھیں گے۔ اگر آپ والدین ہیں تو آپ بھی اپنی بچیوں کے بارے میں خیال رکھیں گے، اور اگر آپ خود خاتون ہیں تو آپ بھی اپنے مستقبل کے بارے میں ان 4 باتوں کی روشنی میں ایک اچھا فیصلہ کریں گی۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔